أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم ملجأ الهاربين بعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، بنواسط روز شہادت حضرت صدیقہ طہرہ صلوات اللہ السلام علیہا ان کے فرزند عزیز اور اصلی سوگوار روزادار حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں اور تمام ان کے چاہنے والوں، ان کی اولاد اور خاص کر مراجع اور تمام خدمت میں عرضیت، تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں خدا بند عالم صدیقہ طہرہ السلام علیہ پر وہ درود و سلام نازل فرمائے جو تیری شان کے مطابق ہو اور جس سے ان کے پدر بزرگوار اور مادر گرامی خوش ہوں اور ان کے درجات کو روزانہ بلند سے بلندتر فرمائے اور جن لوگوں نے اس بی بی پر، اس مقدس شخصیت پر ظلم ڈھایا ہے،
خدا دنیا آخرت میں بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے اور روزانہ ان پر مزید عذاب نازل فرمائے، اور ہم گناہ گاروں کے دلوں کو ان تمام لوگوں کی محبت سے ہمیشہ پاک و صاف رکھے، اور روزانہ ہمیں ان سے برات اور دوری کرنے کی توفیقات عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے جتنی بھی چیزیں واجب کی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ خدا کا ایک کام بھی حکمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ خدا کا ایک فیصلہ، ایک حکم، ایک عمل کسی حکمت سے فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اس میں جو بھی حکمتیں ہیں اور جو بھی فائدے ہیں ان میں سے کسی ایک کا تعلق خداوند متعال سے نہیں ہے۔ وہ ساری حکمتیں ہمارے لیے ہیں اور ان سب کا فائدہ صرف اور صرف ہم کو پہنچنے والا ہے، لیکن ان حکمتوں تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرض کہ اگر کوئی آدمی میر انیس کے کلام کی باریکیوں کو سمجھنا چاہے تو یہ غیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو ادب میں، اردو میں، عروض میں اور ادبیات اردو سے جتنی چیزیں متعلق ہیں ان سب میں گہری معلومات رکھتا ہے۔ اگر وہ ادب سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے اور ہم جیسا اناڑی ہے تو کلام انیس کی باریکیوں کو درک نہیں کر پائے گا۔ کلام انیس کی باریکیوں کو وہی درک کر سکتا ہے جو ادب میں مکمل معلومات رکھتا ہو اور ادب کے تعلق کا علم نہایت گہرا اور نہایت وسیع ہو۔ آپ غور کریں کہ خدا بند عالم کے احکام کی حکمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنا خاص علم عطا کیا ہو۔ احکام الہی کی حکمتیں عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسانوں کا علم کتنا ہے، انسانوں کی معلومات کتنی ہے، اور وہ کتنا کلام الہی کی باریکیوں سے واقف ہے۔ کلام الہی کی باریکیوں کو اور احکام الہی میں جو فلسفہ ہے، جو فائدے ہیں، جو حکمتیں ہیں، اس کو وہی ذات بیان کر سکتی ہے کہ جس کا علم خدا کا ہو، جس کی معرفت خدا سے متعلق ہو، جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اگر اس شخصیت کو آپ دیکھیں اور ان باتوں کو مد نظر رکھ کے دیکھیں کہ جناب صدیق طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا نے مسجد میں جو خطبہ دیا تھا وہ کوئی تیاری کر کے خطبہ نہیں دیا تھا کہ کتابیں پڑھی ہو، مطالعہ کیا ہو، دیر تک سوچا ہو، نوٹ بنایا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ان کا علم خدا کا عطا کرتا تھا، اور جب کھڑی ہوئی تو ایسا لگتا تھا علم الہی کے سرچشمے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں۔ میں نے بات عرض کی، آپ غور کریں کہ نہج البلاغہ ادب کی بہترین کتاب ہے، اور بڑے بڑے ادیبوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خالق کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام سے اوپر، دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق، یعنی علی علیہ السلام کا خطبہ تمام مخلوقات کے کلام پر بالا اور فوقیت رکھتا ہے۔ ساری مخلوقات مل کر کے بھی علی علیہ السلام کے ایک خطبے کا جواب نہیں لا سکتی۔
مولا نے جو خطبے کھڑے ہو کے دینا شروع کیے، اگر اس وقت دنیا کے سارے ادیب مل جائیں، سیمینار کریں، کانفرنس کریں، کئی سال لگائیں، تب بھی یہ سارے دنیا کے ادیب مل کے علی جیسا ایک خطبہ نہیں لا سکتے۔ بقیہ کی باتیں تو چھوڑ دیجیے، لیکن اگر اس نہج البلاغہ پر اگر کسی کو مقدمہ لکھنا ہو اور کوئی چیز نہج البلاغہ کا مقدمہ بن سکتی ہے تو دنیا کی کوئی تقریر نہیں ہے۔ اگر بن سکتی تو صرف وہ خطبہ جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے دیا۔ ایسا لگتا ہے، بلکہ یوں عرض کیا جائے تو شاید بہت زیادہ برا نہ ہو کہ جناب صدیقہ طاہرہ کا خطبہ نہج البلاغہ کی سورہ الحمد ہے، اور نہج البلاغہ پورا قرآن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نہج البلاغہ میں جو باتیں نظر آئیں گی، آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ اس بی بی کے خطبے میں مل جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا علم کتنا عظیم تھا، اور یہ شاید ہم اشارہ ہو کہ ہمارے بھی خواتین کو علم کے میدان میں آگے آنا چاہیے، لیکن علم کے میدان میں آگے آنے کے ساتھ ساتھ بے غیرتی، بے حیائی، بے پردگی نہیں۔ صدیقہ طاہرہ جس طرح سے گھر میں رہ کر کے سب سے بالا علم رکھتی تھیں، آج ہماری خواتین بھی گھر میں رہ کر کے علم کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا خطبہ سنیں آپ، جہاں انہوں نے احکام اسلامی کے فلسفے بیان کیے ہیں، اور میں خدا نے کون چیز کس لیے واجب کی، اور اس کی حکمتیں کیا فرماتی ہیں۔ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، شرک کو قرآن نے نجاست کا، انما المشرکون نجس، شرک نجاست ہے، اور اتنی بڑی نجاست اور اتنا بڑا ظلم ہے جو خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کروں گا، شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ کیا اس نجاست کی طہارت کیا ہے؟ خدا نے ایمان کو شرک کی نجاست سے پاک رہنے کا ذریعہ قرار دیا۔ یعنی ہر وہ شخص چاہتا ہے جو شرک کی نجاست سے پاک ہو جائے، اسے چاہیے ایمان لانا چاہیے، اور ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ایمان 3 حصے ہیں: اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اور علی کی امامت اور ولایت۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اگر تمہارے دل میں ایمان آ گیا ہے، سوچے اللہ اللہ کرنے لگے ہو، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب 4 چیزیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں اپنی بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ ہائی اسکول والا 8ویں والوں پر بڑائی کرتا ہے، 12ویں والا 8ویں ہائی اسکول سے اکڑتا ہے، گریجویٹ والا 12ویں پر اکڑتا ہے، پوسٹ گریجویٹ والا گریجویٹ پر کرتا ہے، پی ایچ ڈی والا اپنا سینہ الگ تانتا ہے، سپر اسپیشلسٹ اور الگ تانتا ہے۔ بی بی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ جب تمہارے دل میں ایمان آئے گا نا تو بڑائی کا بھی احساس ہوگا۔ خدا نے نماز اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہارا ذہن تکبر سے آزاد رہے۔ وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اس لیے خدا بند عالم نے نماز میں کیا کہا کہ سب سے بڑی چیز ہمارے کیا پیشانی ہے، اور گری ہوئی چیز کیا ہے؟ زمین۔ خدا نے عبادت کھڑے ہو کے واجب نہیں کی ہے، نماز کی روح ہے سجدہ،
اور سجدے میں کام ہے پیشانی کا جھکا دینا، اور پیشانی جھکنے کے بعد وہاں اللہ کی ربوبیت اقرار کرنا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ آپ غور کریں سجدے میں جا کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ زمین تو پست ہے نا، یہ تو اسفل ہے، یہاں رب کی علو کے تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ رکوع میں عظمت ہے، سجدے میں علو ہے، بڑائی ہے۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے اگر ہماری بارگاہ میں بڑائی چاہتے ہو تو بڑائی سر جھکانے میں ہے، سر اٹھانے میں نہیں ہے۔ جتنا تمہارا سر ہمارے کیا جھکے گا اتنا ہی تمہارا سر بلند ہوگا۔ سر بلند ہم کرنا جانتے ہیں۔ اور اسے دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں سجدہ کیا اور جنہوں نے سجدے میں سر کٹایا انہی کے سر نیزوں پر بلند ہوئے، اور جن لوگوں نے سر کاٹا تھا ان کے سر نیزوں کے نیچے تھے۔ خود جعل الصلاۃ تنزیہا لکم من عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق۔ ہماری جانیں قربان و بیوی پر زکوٰۃ، پیسہ نکالنا، سب سے یہ زکوٰۃ تمہارے نفس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ کہ آج کے دور میں انسان سب سے زیادہ پیسے کو دوست رکھتا ہے کہ آپ وقت لے لیجئے، پیسہ نہ مانگیے، جان چلی جائے، کہتے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، جان جائے مال نہ جائے۔ بیوی کہتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ اس میں رکھی، آپ سچ بتائیں، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ اگر آپ کسی شادی میں جائیں اور آپ کے بدن پر جو کپڑا اس پر دھبا لگا ہو تو آپ اس کو صاف کریں گے؟ گندے گندے لے کے جائیں گے؟ اگر آپ کسی شادی میں شادی کی بات تو کسی بڑے اچھے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں آپ، اور آپ کے بدن پر جو لباس پر دھبا لگا ہے تو آپ دھبے والا لباس لے کے جائیں گے یا پاک کر کے جائیں گے؟ پاک کر کے جائیں گے نا۔ تو جس طرح سے کپڑے پر دھبا پاک کیا جاتا نا، یہ مال کی محبت بھی ایک دھبا ہے جو دل پر ہوتا ہے، کہ جب تم عام آدمی سے ملنے جاتے ہو تو کپڑا صاف کر کے جاتے ہو، نماز اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، یا آؤ تو کم از کم دل صاف کر کے تو آؤ، یا آؤ تو مال کی محبت کا دھبا جو دل میں لگا اس کو نکال کے تو آؤ۔ اور اس کا دوسرا جملہ بیوی نے کیا غضب کا فرمایا ہے، تم سمجھتے ہو یہ مال دینے سے کم ہوگا؟ فرماتے ہیں وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، زکوٰۃ اس لیے واجب کی گئی تاکہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، خمس اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے گھر میں پیڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، جب وہ شاخیں کاٹتے ہیں تو شاخیں کاٹنے سے درخت مضبوط ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں؟ جب اضافی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں تو درخت مضبوط ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ تو خدا کہتا ہے جو تمہارے مال میں اضافہ جب دے دو گے تو مال مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ اور آزما کر کے دیکھ لیں، وہ لوگ جو حقوق شرعی ادا کرنے کے پابند ہیں ان کے مال کی برکت دیکھ لیجئے، اور جو حقوق شرعی ادا نہیں کرتے ان کی مفلسی دیکھ لیجئے۔ جو شرعی حقوق ادا کرتے ہیں وہ سکون سے رہتے ہیں اور اللہ ان کو برکت دیتا رہتا ہے۔ خاص کر اس کووڈ میں دیکھا ہوگا کتنے لوگوں نے شرعی حقوق ادا کیے اور غریبوں کی مدد کی، اللہ ان کے برکت دی، اور جو سنبھال کے جیب تھام کے رکھے رہے، اس پر زپ لگائے رہے کہ بہنے نہ پائے، نکلنے نہ پائے، آج انہیں برکت نہیں ہوئی۔ بیوی کہتے ہیں یہ زکوٰۃ نفس کو پاک کرتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے۔
اللہ نے کہا تم دو گے تو اضافہ ہوگا. والصیام تثبیتا للاخلاص، روزہ رکھا تاکہ تمہارے خلوص ہو جائے. اور ہر حج دین کی تقویت کے لیے. والعدل تنسیقا للقلوب، اور عدل و انصاف رکھا دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے. اور ایک جملہ جو بی بی نے کہا اس پر آپ غور کریں، وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ، جملے کو غور کریں. آدمی اگر مختلف لوگ ہوں تو ان مختلف لوگوں کو ایک نقطے پر اگر جمع کیا جائے تبھی تو اتحاد ہوتا ہے. اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ منتشر لوگوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیا جائے. یہ اتحاد سب سے زیادہ کس کو عزیز ہے؟ خدا کو، رسول کو، اہل بیت کو، بی بی کو. بی بی نے امت کے اتحاد کا نسخہ کیا بیان کیا ہے؟ بی بی سے بڑھ کے کوئی نقطہ نہیں بیان کر سکتا. دنیا میں کوئی آدمی جو عقل رکھتا ہے ذرا سی، وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کا مخالف نہیں ہے. جو بھی ذرا سے اس کی عقل نہیں ہے اس کی بات چھوڑ دی، اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس نے اپنی اوپری منزل کرائے پر دے دی ہے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ذرا سا بھی عقل ہے وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کی مخالفت نہیں کر سکتا. لیکن وہ نقطہ کیا ہے جہاں سب کو جمع کیا جائے؟ بی بی نے نقطہ دیا ہے کہ وطاعت، ہماری اطاعت ملت کو منتظم کرے گی اور ہماری امامت تم کو منتشر ہونے سے روکے گی. یعنی بی بی بتا رہا اتحاد ہے تو امامت اہل بیت پر، سب کو امامت پر دعوت دو، امامت سے دور مت کرو. بی بی وَإِمَامَتَنَا، ہماری امامت امانا من الفرقہ، انتشار سے اگر بچنا چاہتے ہو تو انتشار سے بچنے کا ایک راستہ ہے دنیا کو امامت اہل بیت کی طرف دعوت دو. بی بی کے حق بہتر سے کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا. ہر وہ شخص جو امامت کو چھوڑ کے بلانا چاہ رہا ہے یہ افتراق کا سبب ہوگا، کبھی کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی اسی وقت ملے گی جب زہرا کے بتائے ہوئے فرمان پر وَإِمَامَتَنَا، ہماری امامت کا عقیدہ تم کو منتشر ہونے سے روکے گا. ہماری اطاعت امت کو منظم کرے گی. ہماری ساری ذمہ داری یہ ہے ہم لوگوں کے سامنے اہل بیت کی امامت کو پیش کریں اور کہیں دیکھو یہ علی کی امامت وہ ہے، کیونکہ علی کی ذات، زہرا کی ذات وہ ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، کیا وہابی، کوئی بھی ہے، بقیہ اصحاب کے بارے میں، ازواج کے بارے میں تو الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن بیوی کے نام پر سب متحد ہیں. اگر کوئی چیز لوگوں کو نقطے پر جمع کر سکتی ہے تو زہرا کی عصمت اور علی کی امامت اور ولایت. ہم سب کی ذمہ داری آج کل یہی ہے. ہم ان دنوں میں جب جناب زہرا کی شہادت کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ امت کے اختلاف کو روکنا ہے تو امامت اہل بیت کو عام کرو. لوگوں کو اطاعت اہل بیت کی دعوت دو. ہر وہ کام جو اطاعت اہل بیت سے ہٹ کر ہوگا، امامت اہل بیت سے ہٹ کے ہوگا، وہ کبھی بھی امت کو منظم نہیں کر سکتا. امت کو کوئی چیز منظم کر سکتی ہے تو امامت اہل بیت. اور اس امامت اہل بیت کی خصوصیت یہ جو کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، وہ یہ ہے
کہ امامت اہل بیت کا نمائندہ آج بھی زندہ ہے، بقیہ کسی سلسلے کا کوئی نمائندہ زندہ نہیں ہے، سب دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن امامت اہل بیت کا نمائندہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اسی نقطے پہ ہم سب کو جمع کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیں امامت اہل بیت کی طرف، اطاعت اہل بیت کی طرف، اور لوگوں کو بلائیں کہ دیکھو یہی راستہ دنیا میں متحد ہونے کا ہے، اور اگر تمہیں میدان قیامت میں شفاعت چاہیے، نجات چاہیے، حساب میں آسانی چاہیے، تو راستہ یہ ہے کہ زہرا کے دروازے سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس کا فرمایا، آپ غور کریں کہ بی بی نے بعد میں کیا فرمایا ہے، وَالصَّبْرُ مَعُونَةً عَلَى اسْتِجَابِ الْأَمْرِ، اگر تم اجر چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو تو جلد بازی سے کام مت لو، صبر کرو، مصیبتوں پر صبر کرو، گناہوں پر صبر کرو۔ گناہوں کا صبر کرنا مطلب کہ گناہ کا موقع آئے اور گناہ نہ کرو۔ والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، اور خدا بند امر بالمعروف کہتا ہے کہ لوگوں کو موڈ ٹھیک ہو دیں گے، وبرا بالوالدین، اور اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی اس لیے رکھی ہے تاکہ تم عذاب الہی سے محفوظ رہو، وصلۃ الارحام منماۃ للعدد، اور اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم میڈیکل ٹیسٹ سے نہیں، عمر میں اضافہ میڈیکل ٹیسٹ سے نہیں بڑھتا، وٹامن سے نہیں بڑھتا، صحت کو مینٹین رکھنے سے نہیں بڑھتا۔ بیوی فرماتی ہے اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم آرام سے چین سے سو اور تمہارے رشتہ دار بھوکے رہیں، تمہارے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے رہیں اور تمہارے رشتہ دار کے بچے فیس نہ ہونے کی بنا پر اسکول چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اگر تم کام کرو گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس کا فرماتے ہیں کہ خدا نے قصاص اس لیے رکھا ہے تاکہ خون محفوظ رہے، اور خدا نے نذر کو وفا اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہاری مغفرت کے سامان فراہم ہو سکیں۔ اور دیکھو ناپ و تول میں کمی مت کرنا ورنہ قحط پڑے گا، اب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ خدا بند عالم نے شراب اس لیے منع کی ہے تاکہ گناہوں سے دور رہو، اور تہمت لگانا اس لیے حرام کیا ہے تاکہ عورتوں کی عزت محفوظ رہے، اور چوری اس لیے حرام کی ہے تاکہ عفت محفوظ رہے۔ تو دیکھو خدا بند عالم سے ڈرتے رہو اور کوشش کرو جب موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ یہ دنیا کا زمانہ ہے، اس میں زندہ رہنا آسان کام ہے، لیکن اسلام پر مرنا آسان نہیں ہے۔ دعا کریں ان ایام میں، ان دنوں میں، خدا ہمیں زندہ رکھے اہل بیت کی ولایت پر، اور موت آئے تو اہل بیت کی ولایت پر۔ ایک لمحہ بھی ہمیں اور اہل بیت کے درمیان جدائی نہ ہونے پائے۔ ہم زندہ رہیں تو دین اہل بیت پر، مرے تو دین اہل بیت پر، اور جس وقت دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی اہل بیت کی زیارت نصیب ہو، اور جس وقت میدان قیامت اٹھائے تب بھی اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو، اور پل صراط میں موقع وہ ہو کہ ہم جا رہے ہوں اور اہل بیت فرشتوں سے کہہ رہے چھوڑ دو یہ ہمارا چاہنے والا ہے، فرشتے ہمیں راستہ دے رہے ہوں اور ہم اہل بیت کی شفاعت سے جنت میں جا رہے ہوں۔ خدا بند عالم 2 دن جلد لائے کہ جب ہم نماز جمعہ کا خطبہ اپنے امام کی زبانی سن سکیں اور ان کی قیادت میں ان کے پیچھے اس نماز کو ادا کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو سارے دنیا خاص اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرما۔ جو لوگ اس بلا میں گرفتار ان کو جلد از شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں روز بروز اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت و صدیق طاہرہ پر ظلم ہے، پروردگار ان تمام لوگوں کو بدترین عذاب گرفتار نازل فرما، دنیا آخرت ان کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کے اس طرح کے لوگوں کی محبتوں سے پاک و صاف فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، جوانوں کی ترقی کے لیے مسائل حل ہونے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.